बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका वसल्लल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शाम का सूरज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। शाम और सूरज देखें जनाब, पत्तों में से गुजरता हुआ सूरज। बादल रहे आज सारा दिन पर आसमान पर। मस्जिद से ऐलान हो रहा है किसी की वफ़ात का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद में होने वाले ऐलान से मुझे बात याद आई कि कभी दौर होगा कि जब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, ना हाथ डाल सकते थे और ना हम टेलीफोन कर सकते थे और ना ही हम लोग टेलीग्राम भेज सकते थे और ना ही हम जो थे हमारे बड़े बुज़ुर्ग दादे परदादे पता नहीं कौन होंगे जो जिनके पास किसी भी किस्म का कोई भी राब्ते का तरीका नहीं था एक दूसरे से। दूर दराज गाँव गोठों में और शहरों में रिश्तेदार जो थे वो बसा करते थे। तो तब जो था ये ऐलान करने का तरीका कार अपनाया गया होगा कि जैसे आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में एक ही गांव में एक ही बरादरी के लोग रहा करते थे और वो शादियां भी आपस में ही किया करते थे, चाहे उन्हें वट्टे करने पड़े, वट्टे सट्टे की शादियां करनी पड़े या वैसे शादियां करनी पड़े, वो एक ही आपस में ही की जाते थे कि ताकि वो एक दूसरे के पास ही रहे। जो कि अब भी आकर इस जदीद दौर में भी वट्टे सट्टे की शादियों को रिवाज दिया जाता है, की जाती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसलिए की जाती थी कि सब एक दूसरे के पास पास रहे और ताकि हर कोई जो है वो एक दूसरे की गम और खुशी में ना शामिल हो सके और उन्हें दूर दराज इलाकों से सफ़र करके ना आना पड़े और ना ही अगर उन्हें कोई पैगाम किसी की फौतगी का पहुंचाना हो तो पहले तो पैगाम पहुंचाने में इतने दिन लग जाने, फिर उनके आने में इतने दिन लग जाने, तो वो वहाँ तब तक कोई होता ही नहीं था सिलसिला कार कि हम जो है वो डेड बॉडी को संभाल सकें। जैसे अब लोग जो है वो अगर उनका किसी के रिश्तेदार ने बाहर के मुल्क से आना हो तो वो कोल्ड स्टोरेजेस में जो है वो डेड बॉडी को संभाल लेते हैं। तो यही आपसे बात हो रही थी। आप तो नाज़रीन बड़े ब्लेसिंग है हमारे लोग। ये देखें नाज़रीन, जैसे ही हमने बाहर के मुल्क के लोगों की बात की तो बाहर के मुल्क ये जहाज़ भी आ गया है और धुएँ छोड़ता हुआ आगे की तरफ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो अब आकर फिर मैं एक निज़ाम बना वो पीपे डंडे वाला कि जब गांव के पूरे इलाके में पैगाम पहुँचाना होता था तो एक घी वाला कनस्तर होता था और साथ में डंडा होता था और एक डंडोरची होता था। वो जो है वो स्पेशल इसी काम के लिए होते थे। डंडोरची जो होते थे वो पैगाम रसानी करते थे पूरे शहर में और वो पीपा डंडा लेकर तो बजाता जाता था और साथ में कहता जाता था कि फ़लाँ के घर में आज मेहंदी है, आज बारात है, आज वलीमा है, या फिर किसी के घर में फौतगी होगी तब भी, और अगर किसी के तब भी वो यही पैगाम रसानी जो था ये पैगाम रसानी करता था। इसके अलावा फिर जब जिद्दत आई थोड़ी सी फिर घोड़ों ने ले लिया। घोड़ों के ज़रिए पैगाम रसानी की जाती थी। एक जो डाक सिस्टम आ गया बरसगीर में
اور انگریز آ گئے، ڈاک سسٹم بن گیا، تو پھر گھوڑوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 20 میل کے فاصلے پر جو تھے گھوڑوں کے استبل بنائے ہوئے تھے جو پیغام رسانی پہنچاتے تھے۔ یہ خاص طور پر فوج والوں نے بنائے تھے، لیکن پھر انہوں نے عوام سے چند سکوں لے کر یا پھر چند روپے لے کر، جو پرانے زمانے کی رائج سکہ جو کرنسی ہوتی تھی وہ لے کر وہ ان کے پیغامات ایک دوسرے رشتہ داروں کو پہنچا دیتے تھے۔ 20 فاصلے پر وہ جاتے تھے اور پھر وہ آگے پیغام جو تھے پہنچاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر ہمارے ہاں مساجد میں جب جدید تھوڑی سی ٹیکنالوجی آئی، اسپیکر سسٹم آیا، تو پھر مساجد میں اعلانات ہونے شروع ہو گئے فوت شدگان کے، اور پھر اگر کوئی بچہ گم ہو جائے اس کا اعلان کیا جاتا ہے جب ویسے۔ پھر مزید جدت آئی اور جدت میں کچھ شدت بھی آئی، تو پھر ٹیلی فون آ گیا، پھر بسیں چلنے لگیں، پھر ٹرین چلنے لگی۔ تو اس طریقے سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ پھر رابطہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ناظرین کرام پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ریولوشن آیا موبائل کی صورت میں، وائرلیس کی صورت میں۔ پہلے امیر لوگوں نے استعمال کیا، پھر اس کے بعد امیر لوگوں سے شروع ہوا، تو پھر جو ہے وہ 2003 میں جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف صاحب کی اللہ ان پر رحمت فرمائے کہ جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے پاکستان کے اندر کمپیوٹر کو اور موبائل کی کو سستی کمیونیکیشن بنا دی۔ ہر ایک جو تھا وہ موبائل کو بھی خرید سکتا تھا۔ وہ سیکنڈ ہینڈ موبائل بھی بازار میں مارکیٹ میں بہت آ گئے نئے موبائلوں کے ساتھ ساتھ۔ تو اسی طرح سیکنڈ ہینڈ باہر سے کمپیوٹرز منگوائے گئے جو کافی بھاری ہوتے تھے، من کا تو ایک کمپیوٹر ہی ہوتا تھا، وہ مانیٹر ہوتا تھا اور ساتھ میں سی پی یو کی الگ۔ اب تو جناب بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ LED لگا دی جاتی ہے کمپیوٹر سی پی یو کے ساتھ۔ پھر لیپ ٹاپ آ گئے ہیں، ٹیبلٹ آ گئے ہیں، سلیٹس ہیں، بہت کچھ ہے۔ پھر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح پھر اور بھی زیادہ آسانی ہوئی جب جہاز نے کیا، تو پھر ملکوں کے ساتھ رابطہ جلد ہونے لگ گیا۔ تو جناب یہ آپ کو بات بتا رہے تھے کہ موبائل آ گیا تو موبائل نے بڑی سہولت کر دی۔ موبائل کے اندر پھر ایپس نے بڑی سہولت کی کہ جیسے جدت آتی گئی ایپس میں بھی نئی ایپس سامنے آتی گئی، اور اب جو تھا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنے رشتہ دار جو آپ کا فوت ہوا ہے، آپ دور دراز ہیں، آپ کسی مشکل میں بیمار ہیں، نہیں پہنچ سکتے، تو آپ واٹس ایپ پر، اسکائپ پر، وائبر پر، IMO پر بیٹھ کر اپنے رشتہ دار کو جو آپ کا بہت قریبی بھی ہے، آپ کا خونی رشتہ بھی ہے، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جہاں کسی کی مہندی ہے، ولیمہ ہے، برات ہے، سالگرہ ہے آپ کے اپنے بچے کی، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا لوگ باہر کے ملک میں چل جاتے تھے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتا ہی نہیں دیکھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بچے روزانہ اپنے والد کے ساتھ واٹس ایپ پر یا کسی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کر کے ان سے کے سامنے باتیں کرتے ہیں، سارا ان کا رابطہ رہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو یہ جناب جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اپرچونٹیز کی وجہ سے خرابیاں بہت معاشرے میں آئی ہیں، وہ استعمال کی وجہ سے آئی ہیں، وہ اس کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، اپرچونٹیز کی وجہ سے وہ جو ہے لیکن اس میں آسانیاں کتنی ہو گئی ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے اپنے والدین کی ڈیتھ پر، بہن بھائی کی، بیوی بچے یا کسی بھی کوئی بھی مشکل ہوتی تھی نہیں پہنچ سکتے تھے، پہنچ وہ اب بھی نہیں سکتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ چلے اس کا وہاں پر انہیں دیکھ تو سکتے ہیں، اپنے کسی بھی رشتہ دار کی ڈیتھ کو اس کو چلے منہ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ سہولتیں ہیں۔ اسی طریقے سے پھر رابطے جو ہوتے گئے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اب مساجد میں اعلان جب فوت کوئی ہو جاتا ہے تو اب بھی اس جدید دور میں بھی کیے جاتے ہیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو جنہیں نہیں بھی پتہ چلا انہیں بھی پتہ چل دے۔ تو جی ناظرین یہ تھے فائدے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہونے سے اور رابطہ
وقتوں میں جدت آنے کے یہ تمام تر فائدے تھے. آج ان کے نقصانات پر کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ ہم نے کبھی نقصان کیا نہیں ہے ان ذرائع سے, تو مجھے نقصانات کا پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا آیا آپ کو اب ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات آمین. اللہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جو ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے جو دادا دادی ہیں, والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے. جو دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, رخصت ہو چکے ہیں, ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ آمین. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد باد رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.